اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 55۔ تم مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، سمجھ گئے تم سے سینئر ہوں میں اور بہت بہتر جانتا ہوں ہر چیز کو۔ روانہ ہونے سے پہلے رافع جو مشن کے سلسلے میں معظم کے ساتھ کچھ مشاورت کرنے آیا تھا، اس کی کسی بات پر اکھڑ کے بول اٹھا جس پر رافع محض تعصب سے اسے دیکھ سکا تھا۔ معظم، آخر تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ رافع نے بے تاثر پوچھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنی چڑ کیوں کھاتا ہے۔ مجھے تم سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمیشہ تم مجھ سے ہر وہ چیز جس پر میرا حق ہوتا ہے چھین لیتے ہو۔ معظم کے غیر مدبرانہ جواب پر رافع چونک گیا۔ وہ اس سے ایسے جواب کی امید ہرگز نہیں رکھتا تھا، اور وہ اس سے کیا چھین رہا تھا؟ کیسا حق؟ کون سا حق؟ کس حق کی بات کر رہے ہو تم؟ اور تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رافع نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ناسمجھی تھی۔ ہاں ہاں، اب تم اتنے معصوم بھی نہیں ہو رافع سلطان عالم کہ سمجھ نہ سکو میں کس حق کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے تمسخرانہ کہا، اس قیادت کا حقدار میں تھا۔ اب وہ نیچی آواز میں غرانے کا سا بولا، مگر قیادت ملی کسے؟ میرے جونیئر رافع سلطان عالم کو۔ اس نے تالی بجائی۔ رافع نے پیشانی پر بل لیے اسے دیکھا۔ یہ میرا نہیں، افسران کا فیصلہ تھا معظم۔ جانے دو، سب سمجھتا ہوں میں۔ افسران کا فیصلہ؟ رئیس باپ کی اولاد ہو نا تم، تو پروٹوکول تو دیں گے تمہیں، اور میں ٹھہرا ایک مزدور آدمی کا بیٹا، مجھے کہاں گھاس ڈالیں گے یہ دولت کے پجاری لوگ؟ وہ غلط فہمی کی آخری حد پہ تھا۔ تمہیں آئے صرف 3 سال ہوئے ہیں اور میں نے اس ملک کو 7 سال دیے ہیں۔ اس مشن کی قیادت کا حقدار میں تھا، تم نہیں۔ رافع کے سینے پر انگلی رکھتے اس نے دانت پیسے کہا، جس پر وہ آنکھیں گھماتا ہے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ معظم کے رویے پر وہ محض ششدر تھا۔ معظم، تم کیسی باتیں کر رہے ہو یار، جبکہ تم اچھی طرح اس بات سے واقف ہو کہ فوج اونچ نیچ یا امیر غریب نہیں دیکھتی۔ ہمارے ملک کا واحد یہی تو وہ ایک شعبہ ہے جس میں بے ایمانی نہیں ہے۔ سب اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آگے بڑھتے ہیں۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے میں قابل نہیں ہوں؟ معظم بے جا بپھرا۔ نہیں یار، میرا نقطۂ نظر سمجھنے کی کوشش کرو، اتنا منفی کیوں ہو رہے ہو تم؟ اگر میرے رئیس ہونے کی ہی بات تھی تو پھر کیا میں ابھی تک ایک معمولی سا لیفٹیننٹ ہی ہوتا؟ رافع نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، جس سے وہ یقیناً ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ ہم ہمارے ملک کے اتنے اہم کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، کیا ایک دوسرے کا بغض اور کینہ دل میں رکھ کے جائیں گے؟ بتاؤ۔ اب اس نے معظم کو دونوں کندھوں سے تھام کر نرم لہجے میں کہا، انداز دوستانہ تھا۔ اگر ہم ایسے جائیں گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ معظم پیچھے ہٹا اور رخ پھیرے بے دلی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ غزوہ بدر میں 1000 مخالفین کے مقابلے میں 313 جنگ مومن مسلمان اتحاد کی بنیاد پر جیتے تھے، اور جب ہمارے درمیان اتحاد ہی نہیں ہوگا تو ہم ناکام ہو جائیں گے معظم۔ اور رہی بات قیادت کی تو میں منع کر دیتا ہوں افسران کو، میں کہہ دیتا ہوں تمہیں یہ قیادت سونپ دیں اور مجھے تمہارا نائب بنا دیں، پھر تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی پشت دیکھتے رافع نے مسکرا کر پوچھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے مڑ کے جانے لگا، مگر معظم بر وقت پلٹا، اسے کوہنی سے تھامے روک گیا۔ زیادہ اچھے بننے کا ڈھونگ کرنا بند کرو۔ اب تم وہاں جا کر یہ بات کرو گے اور ان کی نظر میں مزید اچھے بن جاؤ گے تو بہت مہربانی، تمہیں مجھ پر یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو فیصلہ جیسے ہوا ہے اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے، سمجھ گئے تم؟ اب چلو، ہمیں روانہ ہونا ہے۔ حتمی انداز میں کہتا وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ آدم صاحب، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آخر کار وہ وقت آن پہنچا جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا۔ عالم حویلی کی بیٹھک میں آدم حیدر عالم، سلطان عالم کی سربراہی کرسی پر بیٹھا، اپنے باپ کی اجرک کندھوں پر لپیٹے، سر پیچھے کرسی کی پشت سے لگائے، آنکھیں موندھے سگار کے گہرے کش لینے میں مصروف تھا۔ جب اس کا خاص ملازم حفیظ اندر داخل ہوا، اس کی خبر پر وہ آنکھیں کھولے سر سیدھا کرتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا خبر لائے ہو؟
ایک اور کش لے کر سوال کرتے اب اس نے ناک کے ذریعے دھواں نکالا۔ صاحب، رافع عالم ملک سے باہر جا رہا ہے اور یہ سب سے سنہری موقع ہے اپنے پیر جمانے کا۔ جس کا آپ پچھلے 3 سال سے انتظار کر رہے تھے، یہی وہ وقت ہے صاحب، اس نے جوش سے بتایا۔ یہ بات سنتے ہی آدم جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک شیطانی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر دوڑی تھی۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد پھر صرف میں اور میری خدیجہ ہوں گے، صرف ہم دونوں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہا ہا ہا، ایک شیطانی کہکا لگاتے آدم نے جنون سے کہا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے برتن گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آدم کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے تیزی سے اپنی عقاب نظریں حفیظ کے پیچھے کھڑے وجود پر دوڑائیں۔ دیکھا تو وہ اس کی بیوی رفعت آپا تھی۔ رفعت آپا جو آدم کے لیے چائے بنا کر لائی تھیں، اندر موجود اپنے شوہر اور اس شیطان آدمی کی تمام گفتگو سن چکی تھی۔ ان کے ہاتھ لرزے تھے اور تمام برتن ہاتھ سے چھلکتے زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو گئے۔ پتھرائی آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے بھری آنکھوں سے ان ظالموں کے منصوبے کو سنتی اندر ہی اندر مر گئی تھیں۔ رفعت، حفیظ ضبط سے ان کا نام پکار گیا۔ آپ رحیم، ہاتھ بابا اور جہان بابا کو مارنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنی ہی نسل کو، اپنے ہی خون کو۔ وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ آدم عالم پر چیخ اٹھی تھی۔ ایک معمولی سی نوکرانی ہوتے ہوئے اس کے اس انداز میں گویا ہونے پر آدم نخوت سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اپنی اوقات مت بھولو خاتون، اس سے پہلے میں بھول جاؤں کہ تم عالم حویلی کی سالوں پرانی ملازمہ ہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا اپنا منہ بند رکھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آدم دھاڑا تھا۔ میں آپ لوگوں کو ایسا کرنے نہیں دوں گی، میں انہیں فون کر کے سب بتا دوں گی، میں آپ کو آپ کے اس گندے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، سمجھ گئے آپ؟ وہ چیخ چیخ کر کہتی اپنے آنسو رگڑتی تیزی سے باہر کو بھاگی تھی۔ آدم نے ٹیچ سے مٹھیاں بھینچی۔ جاؤ اور جا کر اپنی بیوقوف بیوی کو سنبھالو، آدم نے مشتعل ہوتے تنفر بھرے لہجے میں کہا اور واپس کرسی پر بیٹھ کر سگار پینے لگا۔ رفعت دوڑتی ہوئی سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی اور اپنی چادر نکال کر اوڑھتی وہ شاید باہر جا کر فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر جیسے ہی وہ کوارٹر سے باہر نکلنے لگی ان کا شوہر تن کر دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اپنی راہیں مسدود دیکھ کر وہ بنا ڈرے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہے؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے حفیظ، ورنہ میں تیرا سر پھاڑ دینا ہے، رفعت آپا نے تیج سے کہا تھا، مگر اگلے لمحے منہ پر پڑنے والے تماچے سے وہ جھٹکے سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ ایک سیکنڈ میں ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ بس بہت ہوا، اب اگر زبان کھولی یا ایک قدم بھی گھر سے باہر نکالا تو یہیں ختم کر دوں گا تجھے۔ میں نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے، مگر اگر مجھے سر پہ چڑھانا آتا ہے تو اتار کر نیچے زمین پر پھینکنا بھی آتا ہے۔ اوندھے گرے ان کے وجود کو دیکھتے وہ پھنکارا تھا۔ تو ہمارے کام میں نہیں آئے گی، آئی تو جان سے مار ڈالوں گا، سمجھ گئی؟ رفعت نے پھر بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ اٹھی اور اسے دھکا دیتی دوبارہ دہلیز کی جانب دوڑنے لگی، مگر اب کی بار وہ ظالم انہیں پیچھے بالوں سے دبوچے ان کا سر بے دردی سے سائڈ دیوار کے ساتھ پٹک گیا۔ ایک خون کی دھار ان کے سر سے نکلتی چہرے کو بھگونے لگی تھی اور ان کی آنکھیں مکمل بند ہوتی بے ہوشی کا صاف ثبوت دے گئیں۔ آخری بار ان کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی، اے میرے رب۔ ان کے وجود کو بے حسی کے ساتھ زمین پر پھینکتے وہ بولا، سالی میرے امیر بننے کے خواب کو کبھی پورا ہونے نہیں دے گی۔ خود بھی کرم جلی جب سے زندگی میں آئی ہے کم ہی ملا ہے مجھے، اور اب اپنے بلبوتے پر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس میں بھی راستے کا سانپ ثابت ہو رہی ہے۔ نیچے گرے ان کے بے سدھ وجود کو دیکھتے وہ دانت کچکچا کر بولتا چلا جا رہا تھا، اب کیا ملازمت کرتے ساری زندگی گزاروں گا میں؟ نہیں، آدم صاحب نے وعدہ کیا ہے میرے نام زمینیں لگائیں گے اگر میں اس کام میں ساتھ دوں، پھر میں بھی ایک چودھری بن کے زندگی گزاروں گا انشاءاللہ۔ جاگتی آنکھوں سے دن میں خواب دیکھتا وہ رفعت کو وہیں چھوڑے سرونٹ کاؤنٹر سے باہر نکل گیا۔ پاکستان سے افغانستان، وہاں سے ترکمانستان، ترکمانستان سے ازبکستان، اور ازبکستان سے بیچ کے راستے سے سیدھا ہوتے ہوئے وہ 4 دن اور 4 راتوں کا طویل سفر طے کرتے سیدھا روس کے دارالحکومت ماسکو میں جا پہنچے تھے۔
یہ تمام سفر ان سب نے مال، ریل گاڑیوں، آئل ٹینکرز اور وہ تمام امپورٹ ایکسپورٹ کی گاڑیوں میں طے کیا تھا جس کے ذریعے پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ درآمدات اور برآمدات کا کاروبار کرتا ہے۔ ماسکو سے آگے انہوں نے مطلوبہ جگہ جانا تھا، وہیں جو ان کا اصل مقام تھا، جس کے لیے وہ سر پر کفن باندھ کر گھر سے آئے تھے۔ بالآخر چند گھنٹوں کا سفر مزید طے کرنے کے بعد وہ ایلبروس ماؤنٹ پہنچ گئے، جس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا قید خانہ بنایا گیا تھا۔ اس قید خانے میں تقریباً 20 کال کوٹریاں تھیں، جن میں تقریباً 115 بے گناہ مسلمان قید تھے، جنہیں پاکستانی جاسوس سمجھ کر وہاں قید کیا گیا تھا۔ ان میں نوجوان اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ سب کئی سالوں سے وہاں قید تھے، سب کا تعلق پاکستان کے کسی نہ کسی شعبے سے تھا۔ اب وہ 30 پاکستانی جانباز سپاہی سب مطلوبہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ رات کے اس سمے چونکہ ہر طرف سیاہی کا راج تھا، وہ اپنا کام بآسانی کر سکتے تھے۔ ان کال کوٹریوں میں مختلف راستوں کے ذریعے سے داخل ہوتے وہ ان لوگوں کو آزاد کرانے لگے۔ واپسی کا ایک ہی راستہ تھا جس کے ذریعے سب نے ایک مخصوص وقت میں وہاں سے نکلنا تھا۔ اگر وہ چند سیکنڈ کی بھی دیری کر دیتے تو پکڑے جانے کا مکمل خدشہ تھا۔ ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے واپسی کے راستے سے نکالنے لگے۔ قید خانے کے اندر صرف 15 سپاہی داخل ہوئے تھے، جن میں رافع اور حاتم بھی شامل تھے، جبکہ باقی کے 14 سپاہی اور معظم قید خانے سے باہر پہاڑ کے پچھلے حصے پر موجود تھے تاکہ باہر نکلنے والے لوگوں کو وہ پک کر کے انہیں گاڑیوں میں ڈالتے فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو سکے۔ جیسے جیسے وہ زخمی لوگ وہاں سے نکلتے چلے جا رہے تھے، ویسے ویسے ہی وہاں انہیں آئل ٹینکرز میں داخل کرتے گاڑیاں نکلتی چلی جا رہی تھیں۔ اب صرف 2 گاڑیاں بچی تھیں اور سپاہی بھی وہاں صرف 4 رہ گئے تھے، جن میں معظم شامل تھا۔ بحیثیت نائب کپتان وہ وہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ اندر صرف 2 کوٹریاں اور چند لوگ باقی رہ گئے تھے۔ رافع نے انہیں نکالتے حاتم کو حکم دیا جانے کا۔ وقت کم بچا تھا اور وہ آخری بار ہر کوٹری کا دوبارہ جائزہ لینا چاہتا تھا۔ حاتم انہیں لیے چلا گیا۔ جن راستوں سے وہ داخل ہوئے تھے، رافع وہ راستے بند کرنے لگا، گویا وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ مگر وہ کیا کہتے ہیں نا، جب برا وقت آتا ہے تو چاروں طرف سے آتا ہے۔ رافع سلطان عالم کے ساتھ بھی تقدیر نے اس وقت کچھ ایسا ہی کیا تھا۔ ان تمام 20 کوٹریوں کے راستے بند کرتا وہ واپسی کے لیے نکلنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایک قدم بھی مزید آگے بڑھاتا، اسے دور کہیں سے کسی کی کوراہ سنائی دی۔ آج اس کی تیز قوت سماعت ہی اس کے لیے وبال جان بن جانے والی تھی۔ رافع نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، اندھیرے میں ڈوبی اس سیاہ راہداری میں چند دیواروں پر لوہے کی بنی سلاخوں میں آگ جل رہی تھی۔ اس نے سیاہ نظریں ارد گرد دوڑائیں اور محسوس کرنے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ تو تمام کوٹریاں چیک کر چکا تھا، جہاں کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وہ تمام لوگوں کو وہاں سے نکال چکے تھے، پھر یہ آواز کس کی تھی؟ وہ دیوار پر لگی لوہے کی ایک سلاخ اتار گیا اور اس آواز کے تعاقب میں ارد گرد دیکھتا اس وجود کو تلاشنے لگا۔ آخری کوٹری کے پاس اسے راہداری میں ایک میز نظر آیا۔ دور سے دیکھا جاتا تو وہ صرف ایک میز تھا، مگر رافع کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے روشنی اس میز پر ماری تو اس کے نیچے اسے کسی کا وجود نظر آیا۔ اس کے نیچے کوئی تھا۔ وہ تیزی سے چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتا جلدی سے 2 زانوں نیچے بیٹھا۔ دیکھا تو وہ ایک کمسن زخمی لڑکی تھی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں تڑپتی سسک رہی تھی۔ رافع نے وہ سلاخ کھڑے ہو کر واپس دیوار پر لگائی اور ہاتھ بڑھا کر اسے باہر نکالا۔ وجود پر روشنی پڑی تو انکشاف ہوا اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، جیسے اسے بے دردی سے پیٹا گیا ہو۔ وہ فوراً نظریں پھیر گیا، پھر تیزی سے اپنی ہاف سلیو خاکی شرٹ کے اوپر پہنی وردی کی دوسری شرٹ جس پر اس کا نام لکھا تھا اور بیجز لگے تھے اتار کر اس لڑکی کے وجود پر پہنا گیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس سے دور کھسک رہی تھی۔ ڈرو نہیں بچے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، رافع نے اس کا سر سہلاتے پیار سے کہا اور اٹھاتے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اسے الرٹ سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگی، اس نے چونک کے ارد گرد دیکھا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ بے اختیار سرگوشی کر گیا۔ اسے باہر راستہ بند کرنا تھا تاکہ اس قید خانے کے سپاہی اندر داخل نہ ہو سکیں۔ رافع نے ضبط سے آنکھیں میچی اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ یہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ معظم غرایا تھا اور ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس نے لبوں پر رکھی تھی۔ ہمارے پاس صرف 3 منٹ بچے ہیں، ہمیں یہ راستہ بند کر کے یہاں سے نکلنا ہے، اس نے ضبط سے کہا، جبکہ حاتم بھی بے چین سا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا جب سائرن بجنے لگے۔ یہ سن کر حاتم کا دل منہ کو آیا تھا۔
رافع، اگلے پل وہ چیخا، اندر داخل ہو گیا تھا۔ اپنے دوست کو اکیلا چھوڑ دے ایسا کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ پیچھے معظم نے بپھر کر حاتم کو پکارا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے روکتا وہ جا چکا تھا۔ ایک بے وقوفی رافع نے کی تھی اور دوسری حاتم نے، مگر وہ ان تمام جانوں کو کیسے خطرے میں ڈال سکتا تھا؟ اس کے باوجود وہ ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف بہت دیر ہو چکی تھی۔ رافع دور سے آتی قدموں کی چاپ سن چکا تھا۔ سپاہی اندر داخل ہو گئے تھے مگر اسے کیسے بھی کر کے اس بچی کو باہر پہنچانا تھا، کیسے بھی کر کے۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ تیزی سے دوڑتا ہوا وہ ایک ہی بات کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے حاتم سامنے سے دوڑ کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ رافع نے شکر کا سانس لیتے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ رافع میرے بھائی، وہ بھیگی آنکھوں سے بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ رافع نے کوئی بھی جواب دینے سے پہلے اس لڑکی کو حاتم کے سپرد کر دیا۔ اپنی باہوں میں ڈالے گئے نیم بے ہوش وجود کو اس نے چونک کر گردن جھکائے دیکھا تھا۔ لبریز نظریں اس وجود سے ٹکرائیں تو دیکھیں اس نے زخمی سوجی آنکھیں، جنہیں وہ ہلکا سا کبھی وا کرتی کبھی بند کرتی۔ جسم پر بے شمار زخم تھے۔ اسے باحفاظت باہر لے جاؤ، خیال رکھنا، نکلو فوراً۔ پیچھے سے بھاگ کر آتے سپاہیوں کی آواز سنتے اس نے چلا کر کہا، تم بھی ساتھ چلو رافع۔ حاتم نے مچل کر کہا، میں آتا ہوں، جاؤ فوراً تم۔ اس نے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ موڑ دیا۔ حاتم نے کرلاتے دل کے ساتھ اسے مڑ کے دیکھا تھا۔ آئی سیڈ گو، رافع غرایا۔ ہم ساتھ آئے تھے، ساتھ ہی جائیں گے۔ اس نے انکار کر دیا۔ رافع نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ تمہیں میری قسم حاتم، جاؤ یہاں سے۔ رافع کے لہجے میں بے بسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی مگر وہ ایک انچ نہ ہلا۔ میں نے کہا فوراً نکلو یہاں سے۔ اب وہ اس پر دھاڑ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے دیر ہو جائے، اس معصوم کو بچا کر لے جاؤ۔ رافع نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا جسے خود کی تو نہیں مگر شاید اس معصوم جان کی پرواہ کرنی چاہیے تھی۔ میں اس مشن کی قیادت معظم کو سونپتا ہوں۔ تم سب پر فرض ہے اس کے ہر حکم کو ماننا۔ حاتم بہتی آنکھوں سے واپس مڑا تھا اور پھر دوڑتا ہوا وہاں سے نکلا۔ حاتم کے وہاں سے نکلتے ہی وہ پلٹا تھا، دیکھا تو سامنے سے تقریباً 4 سپاہی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ گنز تانے وہ اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کر گئے۔ رافع نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا تھا۔ اگر وہ یہاں سے الٹے پیر بھاگتا تو انہیں بھی اپنے پیچھے آنے کا موقع دیتا اور یقیناً حاتم اور باقی بچے، وہ چند سپاہی وہاں سے ابھی روانہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ اسے خود کو وہاں روکنا تھا، ان لوگوں کو خود میں الجھانا تھا تاکہ باہر موجود اس کے ساتھیوں کو وہاں سے بآسانی نکل جانے کا موقع مل سکے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اپنی اولاد اور بیوی کو یاد کیا تھا۔ وہ سپاہی اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ چاروں نے ہاتھوں میں پکڑی رائفلز اس پر تان دی۔ ہینڈز اپ، وہ چیخے۔ رافع نے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق کرتے سرنڈر کر دیے، پھر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتے پیچھے گردن پر باندھ لیے۔ یا اللہ انہیں حفاظت وہاں سے روانہ کر دینا۔ زیر لب دعا کرتے رافع نے آنکھیں بند کی تھیں۔ باہر کھڑے 2 سپاہی اور معظم بے صبری سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے مگر آیا بھی تو کون؟ صرف اور صرف حاتم اور اس کی باہوں میں موجود ایک لڑکی۔ رافع کہاں ہے؟ معظم نے فوراً پوچھا۔ وہ آ رہا ہے، پلیز انتظار کرو معظم، پلیز خدا کے لیے۔ ایک التجا کرتے وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور اس لڑکی کو اس میں ڈال دیا۔ مگر جب وہ واپس پلٹا تو دیکھا اس نے معظم کو وہ راستہ بند کرتے۔ پیشانی پر بل لیے سلگتے دل کے ساتھ وہ دوڑتا ہوا معظم کے پاس پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھو فوراً۔ معظم نے پیچھے کھڑے 2 سپاہیوں کو حکم دیا جو فوراً تعمیل کرتے چلے گئے۔ معظم کے پاس پہنچتے حاتم نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہم رافع کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ آ رہا ہے، اس نے کہا ہے وہ آ رہا ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس راستے کو بند نہیں کر سکتے، وہ مر جائے گا۔ وہ دھاڑ رہا تھا اس پہ۔ معظم نے سختی سے اسے دیکھتے اپنا گریبان چھڑوایا۔ بے وقوف مت بنو، وہ نہیں آئے گا۔ یہ سائرن سنائی نہیں دے رہے تمہیں؟ وہ یقیناً اب تک پکڑا گیا ہوگا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس کا، حاتم نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ معظم بے تاثر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ تکلیف کا، نہ ہمدردی کا، نہ نفرت کا۔ تم شاید بھول رہے ہو اب میں تمہارا کیپٹن ہوں۔ تم میری حکم عدولی نہیں کر سکتے اور اس سمے ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے ہم یہاں سے فوراً روانہ ہو جائیں۔ ہم پہلے ہی 10 منٹ اوپر تاخیر کر چکے ہیں اور نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ہم رافع کو کھو چکے ہیں اور اب تم کیا چاہتے ہو ہم مزید جانوں کو نقصان کریں؟ ہم ایک جان بچانے کے لیے 144 لوگوں کی جان داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ چلو،
معظم بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر یہ بات حاتم کیسے سمجھتا؟ اس کا جان سے پیارا دوست اندر تھا۔ اس ایک معصوم لڑکی کی جان بچانے کے لیے اس نے اپنی جان گنوا دی تھی۔ بہتی آنکھوں سے اس قید خانے کو دیکھتا وہ سسک اٹھا تھا۔ معظم راستہ مکمل بند کرتا واپسی کے لیے پلٹا۔ حاتم وہیں کھڑا تھا۔ رافع اپنے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا وہ ہچکی بھر کے اسے آخری بار پکار گیا۔ حاتم، چلو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، چلو فوراً۔ ایک سپاہی اس کے پاس آیا اور اسے گھسیٹتا ہوا زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ حاتم پتھرائی بھری آنکھوں سے صرف اس قید خانے کو دیکھتا رہا جہاں اس کا دوست قید تھا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم لوگ اسے وہاں کیسے چھوڑ کے آ سکتے ہو؟ حدید ان سب سپاہیوں پر چلا رہے تھے۔ چہرہ سرخی چھلکا رہا تھا، سنہری آنکھیں درد کی عکاسی کر رہی تھی۔ بھلے ہی ان کی رافع سلطان عالم کے ساتھ کوئی گہری دوستی یا رشتہ نہیں تھا، مگر ایک دلی وابستگی ضرور تھی۔ کیسے کیا تم نے یہ سب؟ تم لوگوں نے راستے بند کر دیے؟ ان کی آواز میں تھکاوٹ اتر آئی تھی۔ سر، ہم مجبور تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے معظم نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ بہت دیر ہو چکی تھی، ہم مزید اس کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، ورنہ سب پکڑے اور مارے جاتے۔ مجھے مجبوری میں یہ ایکشن لینا پڑا۔ یہ سب کہتے اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کے چہرے پر رافع کو وہاں چھوڑ کے آنے کی کوئی ندامت، کوئی ملال، نہ کوئی تکلیف تھی۔ شٹ اپ! حدید دھاڑے تھے اس پہ، پھر تکلیف سے اپنا سر تھام گئے اور وہیں کرسی پر ڈھہ گئے۔ اپنے قدموں پر کھڑے رہنا ان کے لیے محال ہو گیا تھا۔ اپنی کن پٹیوں پر انگلیوں سے سہلاتے وہ درد سے آنکھیں میچ گئے۔ سر، ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں میرے۔ پھر ٹکرایا سماعت سے رافع کا کہا وہ آخری جملہ۔ ایک سرد سانس انہوں نے چھوڑی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے سوچوں میں گم رہے کہ ان کے ملک نے کیا کھو دیا ہے۔ رافع کا چہرہ مسلسل آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ سر، میرا دل کہتا ہے اللہ آپ کو جلد پیاری سی بیٹی سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ حاتم پچھلے 2 گھنٹے سے بے ہوش پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس سارے مشن کا جواب دینے کے لیے حدید اور معظم کو سپریم کمانڈر نے اپنے دفتر میں بلایا تھا۔ دفتر پہنچے تو وہاں سپریم کمانڈر کے ساتھ 3 افسران اور بیٹھے تھے، جبکہ ان کے وسط میں بڑی کرسی پر سپریم کمانڈر بیٹھا تھا۔ حدید اور معظم سلیوٹ کرتے ان کے دفتر میں داخل ہوئے۔ کمانڈر نے بغور ان دونوں کو دیکھا۔ حدید بے صبری سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ رافع کے لیے کچھ کریں، اسے صحیح سلامت واپس لے آئیں، مگر وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ سب کو اپنی جان، اپنی عزت کی پرواہ تھی، مگر انہیں رافع کی ضرور پرواہ تھی۔ اس کی اولاد کی پرواہ تھی، اس بچی کی پرواہ تھی جو اس کے نام پر بیٹھی ہے۔ وہ اس کے سر سے شوہر کا سایہ چھیننے کبھی نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ایک بیوی کیا ہوتی ہے، اس کی محبت کیا ہوتی ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ کل صبح رافع سلطان عالم کو غدار ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حدید احمد خان نے جو سنا تھا ناقابل قبول تھا۔ انہیں لگا ان کی قوت سماعت اچک لی گئی ہے۔ کل صبح تم دونوں کو پریس کے سامنے ایک چشمدید گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ایک اور کاری وار ان کی روح پر کیا گیا۔ حدید کو لگ رہا تھا ان کے کانوں میں سور پھونکا جا رہا ہے۔ سنہری آنکھیں لمحے میں سرخی چھلکانے لگی تھی، چہرہ برفانی تودوں سا سرد ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بندھے ہاتھ چھوڑے اور ریلیکس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سر، وہ غدار نہیں ہے۔ سپریم کمانڈر کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے حدید احمد خان نے سرد لہجے میں ان کی بات کی نفی کی۔ یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ غدار نہیں ہے چیف صاحب، مگر اگر ہم نے اسے غدار ڈکلیئر نہ کیا تو روس ہم پر حملہ کر دے گا، اور اس وجہ سے جو جانوں کا نقصان ہوگا اس کا کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے جو ملک میں فساد پھیلے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس سب کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اس لیے پریزیڈنٹ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ اسے غدار ڈکلیئر کر کے اس کی بیوی بچوں کو ملک بدر کر دیا جائے۔ حدید جو ان کے پہلے غیر انسانی فیصلے سے نہیں سنبھلے تھے، دوسرے سفاک ظالمانہ فیصلے پر وہ بمشکل اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکے۔ انہوں نے تڑپ کر سامنے بیٹھے بے حس لوگوں کو دیکھا جو خود بھی بیوی بچوں والے تھے، پھر وہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتے تھے جس نے وہاں سینکڑوں جانیں بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، پل میں وہ اپنی زندگی تیاگ دی۔ سر، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر آپ بھی بیوی بچوں والے ہیں، ہم کچھ کر کے اسے وہاں سے نکال بھی تو سکتے ہیں نا۔ حدید کا لہجہ بھیگ گیا تھا، گلے میں ایک پھانسی محسوس ہونے لگی تھی، سنہری آنکھیں بھر آئی تھیں، اور دوسری بات ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ 115 لوگ ہم لے کر آئے ہیں۔ ایسا مت کریں پلیز سر،
اب انہوں نے ان ظالم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ بقول اس افسر کے یہ میلو ڈرامہ بیزاری کے ساتھ دیکھتے اور سنتے۔ سامنے موجود کمانڈر نے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انہیں چپ کرا دیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اوپر سے آرڈرز ہیں جنہیں ماننا ہر صورت ہمارا فرض ہے۔ صبح پریس کے سامنے گواہی دینے کے لیے تم دونوں تیار رہو۔ حدید کے چہرے کی سنجیدگی اور سختی میں اضافہ ہوا تھا۔ اگلے پل انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ کرتے وہ قلم توڑ چکے تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں ایک ایماندار فوجی کے غدار ہونے کی گواہی ہرگز نہیں دوں گا۔ سپریم کمانڈر کے باقی کے جملے ابھی منہ میں ہی تھے جب اپنا فیصلہ درمیان میں سناتے حدید انہیں ششدر کر گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے انہیں غصے سے دیکھنے لگے، جن کے غصے سے کم از کم حدید کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ آپ سب کی بہت بڑی بھول ہے کہ میں یہ کبیرہ گناہ کروں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابھی کمانڈر ابھی بول ہی رہا تھا جب حدید نے خود اپنی کیپ اتار کے ان کے آگے میز پر نرمی سے رکھ دی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ خود یہ عہدہ چھوڑ گئے تھے۔ معظم جو کتنی ہی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور خاموشی سے سن رہا تھا، پہلی بار اس نے بے یقینی سے گردن موڑ کر حدید احمد خان کے حوصلے کو دیکھا تھا، اور صرف اس نے ہی نہیں، سامنے بیٹھے تمام افسران بھی اپنی جگہ بھونچکا کر رہ گئے تھے۔ وہ سب ایک دم ٹیک چھوڑتے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، جیسے انہیں حدید کے اس عمل پر اعتبار نہ آیا ہو۔ وہ تو محض ان کو بیان دینے پر مجبور کرنے کے لیے خالی کھوکھلی دھمکی دے رہے تھے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ عہدہ حدید نے پل میں ان کے منہ پر دے مارا۔ بلا شبہ حدید احمد خان ایک قابل افسر تھے۔ وہ پچھلے 19 سالوں سے ملک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور آج ان کا یہ فیصلہ غیر متوقع تھا۔ میں ابھی اسی وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں اس عہدے سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ چٹانوں کی سی سختی چہرے پر سجائے ان کی مضبوط بلند آواز اس کمرے میں گونجی تھی۔ اپنا جملہ مکمل کرتے وہ اپنے سینے پر لگے بیجز اتارنے لگے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی تکلیف نہ تھی۔ اگر تکلیف تھی تو صرف اس بے گناہ کی جو وہاں 7 سمندر پار قید تھا، صرف اس ملک کے لیے، اس ملک کے لوگوں کے لیے، جس کی قدر ان بے قدروں نے نہیں کی تھی، جس کا مول یہ بے مول لوگ نہیں جانتے تھے۔ محض 20 برس کے تھے وہ جب انہوں نے ایک سپاہی کی حیثیت سے اس فوج کو جوائن کیا تھا۔ اپنے 19 سال انہوں نے اس ملک کے لیے وقف کر دیے تھے۔ معظم توقیر، تمہارا فیصلہ بھی یہی ہے کیا؟ حدید سے نظریں ہٹا کر سپریم کمانڈر نے اب معظم سے سوال کیا۔ وہ خاموش نظریں جھکائے کھڑا، جیسے اندر ہی اندر فیصلہ کرنے میں جونچ رہا تھا۔ اگر تم یہ گواہی دیتے ہو تو میں تمہیں حدید احمد خان کا عہدہ دے دوں گا۔ سپریم کمانڈر نے آخری پتا پھینکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ معظم توقیر کو جیت گئے تھے۔ حدید ان کے اس فیصلے پر مسکرائے تھے۔ انہیں اپنے فیصلے پر کوئی دکھ نہیں تھا۔ معظم کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، اور اسے یقین نہیں آیا تھا کہ آیا کہ جو اس نے سنا ہے وہ ٹھیک ہے، اور پھر اتنی بڑی آفر کے لیے اس نے لمحہ بھی نہیں لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ جی سر، میں ضرور گواہی دوں گا۔ اور ایک لمحہ حدید نے دکھ اور افسوس سے گردن موڑ کر اس عہدے کے بھوکے لالچی شخص کو دیکھا تھا، اور سوائے اس پر افسوس کرنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کل صبح ہی تمہیں اس عہدے سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ جہاں معظم نے انہیں پیر زمین پر مار کے سلیوٹ کیا تھا، وہیں حدید بنا مزید وہاں ایک لمحہ بھی رکے مڑتے دفتر سے باہر نکل گئے تھے۔ جاری ہے۔ چلے جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔